کہانی ہے اس سلطان کی جس کے دل میں نبا کریم کی محبت سمندر کی طرح گہری تھی۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی آنکھوں سے آنسو تب نکلے جب مدینہ طیبہ کے در و دیوار خطرے میں تھے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی اپنے محل میں سو رہے تھے۔ چاندنی ان کے کمرے میں پھیل رہی تھی اور ہر چیز پر ایک خاموش روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک نورانی خواب شروع ہوا۔ کمرہ روشن ہو گیا، ایسا لگا جیسے آسمان سے چاندی کی روشنی اتر رہی ہو۔ کوئی جسم، کوئی سایہ نہیں، صرف پاک روشنی جو پورے کمرے کو منور کر رہی تھی۔ اسی نور کے اندر سے ایک روحانی اشارہ محسوس ہوا۔ دو چہرے دھندلے پر خطرناک، اور پھر خواب ختم ہو گیا۔ نور الدین ہڑبڑا کر الفاٹے بیٹھے، ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ کے حضور دعا کی، رب، اگر یہ تیرا اشارہ ہے تو مجھے حق دکھا اور مدینہ کی حفاظت کا وسیلہ بنا۔ اگلی ہی صبح وہ اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دمشق سے مدینہ تک ریت کے طوفان، تھکن، گرمی، کچھ بھی ان کے عزم کو توڑ نہ سکا۔ دن رات کے سفر کے بعد بالآخر وہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے۔ جب پہلی نظر گنبد خضر پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنی سواری سے اترے اور ادب سے زمین پر سجدہ کیا۔ مدینہ کی مقدس فضا کا منظر۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے تمام گھروں کا معائنہ کرنے کا حکم دیا، خاص طور پر ان گھروں کا جو روز رسول کے قریب تھے۔ ہر گھر دیکھا گیا، لیکن ایک چھوٹا سا حجرہ مشکوک لگا۔ اس میں 2 آدمی مقیم تھے، چہرے پر نور کا دکھاوا لیکن دل میں اندھیرا۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو فرش کے نیچے ایک خفیہ سرنگ ملی جو آہستہ آہستہ روز مبارک کی سمت جا رہی تھی۔ سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ نور الدین کے لبوں پر صرف ایک جملہ آیا، اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کو بچا لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس سرنگ کو فوراً پگھلے ہوئے سیسے سے بند کر دیا جائے، آقا کوئی بھی دوبارہ ایسی جسارت نہ کر سکے۔ جب سیسا بہہ کر اس راستے کو بند کر رہا تھا، نور الدین زنگی خود وہاں کھڑے اللہ کا شکر ادا کر رہے سین، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے، رسول اللہ، اگر میری جان سے بھی اب کے آرام میں ذرہ برابر سکون آئے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک مدینہ طیبہ کے در و دیوار نور الدین زنگا کے اس عشق کی گواہی دیتے ہیں اور تاریخ یاد رکھتی ہے۔ ایک سلطان جس نے اپنے نبی کے روضے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔